اپنا کام سمجھ کے کریں گے اتنی طاقت اللہ کی طرف سے ملے گی اور اتنی رفتار تیز ہوگی اور اتنی جلدی ہم مقصد تک پہنچیں گے۔ جتنا ہم اس کام کو کسی اور کا سمجھ کے کریں گے اتنی رفتار میں سستی ہوگی اور اتنی قوت بھی کمزور ہوگی۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا صبح سے لے کے شام تک اعمال دعوت میں لگے رہنا، فجر کا بیان اور پھر ناشتہ، اس میں بھی 2 گھنٹے کی دعوت، اور پھر مشورے میں دعوت، پھر روانگی میں دعوت، پھر حیات الصحابہ لکھنا، اور پھر حدیث پڑھانا، پھر دعا، پھر حیات الصحابہ رات کو عشاء کے بعد پڑھنا۔ تو کچھ ساتھیوں نے سوچا کہ اتنا مشغول حضرت ہیں، آرام کا بھی انہیں فکر نہیں، تو ہم مل کر کے حضرت کے پاس جاتے ہیں، تقاضا رکھتے ہیں اور تجاویز سوچتے ہیں کہ کچھ کام تقسیم ہو جاوے تاکہ حضرت کے اوپر سے بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اور متکلم حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا۔ بس ان کی تجویز سنتے ہی حضرت اتنے ناراض ہوئے کہ حضرت نے بس ایک جملہ کہا کہ تم سب کے سب اپنا بوریا بسترا لے کر یہاں سے چلے جاؤ، تم میں سے کسی کی مجھے ضرورت نہیں۔ کیا فرمایا؟ سب یہاں سے اپنا بسترا سمیٹو، یہاں سے روانہ ہو جاؤ، تم میں سے ایک کی مجھے ضرورت نہیں۔ پھر فرمایا کہ تمہارے میں اور مجھ میں فرق صرف اس لیے ہے، اتنا سارا کام اللہ تعالیٰ اکیلے سے اور تم سارے مل کر کے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کام کو اپنا کام سمجھ کے کرتا ہوں اور تم سب کے سب یہ کام میرا سمجھ کے کرتے ہیں۔ یہ ہے فرق کہ تم سب مل کر کے یہ کام یوسف کا سمجھ کے کرتے ہو، اس کا حکم اور امر سمجھ کے کرتے ہو، اور میں اس کو اپنا کام سمجھ کے کرتا ہوں۔ یہ ہے اصل چیز۔ پھر اس کے بعد ایک مثال لی کہ ایک شکاری نے اپنے کتے کو خرگوش کے پیچھے دوڑایا، اب کوشش کے باوجود کتا خرگوش تک پہنچ نہیں سکا اور خرگوش بچ کے نکل گیا۔ کسی نے پوچھا بھائی کیا بات تھی، کیا بات تھی؟ تو کتے نے کہا کہ میں دوڑا تھا اپنے مالک کے حکم کی وجہ سے، اور خرگوش سے پوچھا تو خرگوش نے کہا کہ میں دوڑا تھا اپنے لیے۔ اس لیے کتا طاقتور ہونے کے باوجود جسم کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اس کی رفتار میں، اور خرگوش کمزور ہونے کے باوجود اس کی رفتار میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا کہ وہ اپنے جان بچانے کے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور یہ شکار کرنے میں ناکام ہو گیا۔ یہی فرق رہے گا اگر امیر اور ساتھیوں کے درمیان نیتوں میں یہ فرق رہا کہ امیر تو اپنا کام